بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج الحمدللہ ہمارا مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 2 یعنی لیسن نمبر 2 یہ اسٹارٹ ہوگا۔ تو سبق نمبر 1 یعنی لیسن نمبر 1 جو ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں اسی چینل کے اوپر، تو پھر کافی بیچ میں گیپ آ گئے ہیں، تو آج کافی دنوں بعد سبق نمبر 2 حروف مرکبات کا جو سبق انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اسے سننا ہے، سمجھنا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھانا جو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس قاعدے کو جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے تجوید کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قاعدے کو جتنا اچھا پڑھنا ہم جانیں گے، سیکھیں گے، تو اتنا ہی اچھے انداز میں ہم قرآن پاک پڑھ سکیں گے تجوید کے ساتھ۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ مرکب کہتے ہیں دو یا اس سے زائد حروف مل کر جو بنتے ہیں اسے مرکب کہتے ہیں۔ جو اگر جیسے جو پہلی تختی ہے، پہلا سبق ہے، وہ حروف مفردات کا ہوتا ہے، یعنی ایک ایک حرف جب علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں حروف مفرد کہا جاتا ہے، اور جب دو یا دو سے زیادہ حرف ہوں تو انہیں حروف مرکب کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ اس تختی کے اندر آپ دیکھیں گے اس سبق کے اندر کہ دو دو بھی حرف آئیں گے اور تین تین بھی آئیں گے، اور تو اس طرح سے اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ حروف مرکبات کا ہے، یعنی دو یا دو سے زائد حروف۔ تو مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی جو اس کی ہجو کریں گے ہم وہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے اندر جو قواعد کا آپ نے لحاظ رکھنا ہوگا ہم نے، کہ جس حرف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے اسے موٹا پڑھیں گے، اور جس کو باریک پڑھنا ہے باریک پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ ہیں 7 حروف انہیں موٹا پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو نارمل حروف ان کو نارمل پڑھیں گے۔ 3 حروف سیٹی والے ہیں، ز، سین، صاد۔ تو یہ 3 حروف سیٹی والے، ان کے اندر سیٹی آئے گی، اور 3 حروف جو ہیں بغیر سیٹی والے کہلاتے ہیں، ثا، ذال، ظا۔ تو کے بعد جو آتا ہے ظا، تو یہ بغیر سیٹی والا کہلاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ سامعین محترم، ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو یعنی جن کو قاعدہ پڑھاتے ہیں ان کی آسانی کے لیے ایک چیز بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے سبق نمبر 2 ہمارا چل رہا ہے، تو سبق نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی تختی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر دیکھیں کہ الف بنا ہوا ہے، اور پھر بریکٹ کے اندر بھی چھوٹا سا الف لکھا ہے، اور پھر با ہے، اور پھر بریکٹ میں با الف، تا الف، تا الف، جیم۔ جیم کو جب دیکھیں گے بلیک میں لکھا ہوا، اور پھر بریکٹ کے اندر جیم لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بڑی مد لگی ہوئی ہے۔ تو صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ جو قاعدہ ابتدا میں پڑھ رہا ہو تو انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو جیم کے اوپر یہ دیکھیں بریکٹ میں جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر بڑی مد لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے آپ نے زیادہ کھینچ، کیونکہ بعضوں کا 4 الف یا 5 الف کھینچنا ہوتا ہے، تو ابتدا میں جو طالب علم ہے اسے ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ مد عارض ہے، مد لین عارض ہے، یا مد لازم ہے، یا مد لین لازم ہے۔ تو یہ جب اس سبق تک پہنچتا ہے پھر اسے ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن شروع میں صرف اتنا یاد کرا سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ذہن نشین کر لے بچہ کہ جس حرف کے بریکٹ میں بڑی مد لگی ہوئی ہو تو اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور جس پر نہ ہو تو اسے صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھیں جیم، اس کے اوپر بھی بڑی مد لگی ہوئی ہے بریکٹ میں، اسی طرح دال، اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے، دال، اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ تو انہیں جو ہجو کریں گے آگے یا جو مرکب حروف پڑھیں گے تو انہیں اسی طرح سے لمبا کر کے ہی پڑھنا ہوگا۔ سین، یہ والا قاعدہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن سین کے اوپر بھی اور شین کے اوپر بھی یہ بڑی مد آئے گی۔ اسی طرح صاد، ضاد، ان کے اوپر بھی بڑی مد آئے گی، لگی بھی ہے۔ عین، عین، ان کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ اسی طرح قاف، کاف، لام، میم، نون، ان سب کے اوپر بھی صرف بتانا مقصد یہ کہ ان کے اوپر بڑی مد ہے، اور ہا کے اوپر، حمزہ کے اوپر، یا کے اوپر ان پر بڑی مد نہیں ہے۔ تو جس پر بڑی مد نہیں ہے تو اسے صرف الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تو آئیے اب اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ اب جیسے یہ پہلا حرف ہے تو اسے تو آپ نے نارمل پڑھنا ہے، الف، اس کے بعد پڑھنا ہے اب جو پڑھیں گے لام،
الف. تو ایسا نہیں ہے کہ لام الف نہیں، بلکہ لام الف. ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. ایک حرف پڑھ لیں گے، ہلکا سا اسٹے کریں گے اور پھر اگلا حرف آپ نے پڑھنا ہوگا. تو اب تیسرا حرف پڑھتے ہیں لام الف با الف نون الف. تو نون کو اس لیے زیادہ کھینچا ہے چونکہ نون کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی مد لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ یہاں پر نون کے اوپر یہ بڑی مد لگی ہوئی، اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اسے لمبا کر کے پڑھا ہے. تا الف یا الف. یا کے اوپر چونکہ ایک الف ہے تو اس وجہ اس کے اوپر بڑی مد نہیں، اس لیے اسے زیادہ لمبا نہیں کریں گے. سا الف. سا یہ ان حروف میں سے جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو اسی لیے آپ نے اسے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے. سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف. چونکہ قاف کے اوپر بھی بڑی مد ہے، اس لیے اسے بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہوگا. جیم الف خا الف حا الف عین الف. عین کے اوپر بھی بڑی مد ہے پہلی تختی کے اندر، اس وجہ سے اس لیے آپ نے اسے لمبا کرنے پڑا ہوگا. عین الف صاد الف ضاد الف. تو سامعین محترم یہ ضاد ہے، اسے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. بعض جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو پڑھتے ہیں ضاد، تو ضاد یہ نہیں پڑھ سکتے، ضاد پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو صرف سمجھانے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جیسے اگر اس حرف کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو ضاد ہی پڑھتی ہے، اور عرب کنٹریز کے اندر دیکھیں تو تمام حضرات ہی اس کو ضاد پڑھتے ہیں، یعنی مصر، شام، اردن اور ترکی، مکہ، مدینہ، حرمین طیبین شریفین. تو اس کے علاوہ بھی جو یعنی عرب کنٹری کے اندر اور عربی کے اندر اصل میں یہ ہے بھی ضاد ہی، ضاد نہیں ہے. تو اسے آپ نے ضاد الف ہی پڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو الف وا الف میم الف. میم کے اوپر بڑی مد ہے، اس لیے اسے لمبا کر کے پڑھا ہے. اب ہا کے اوپر بڑی مد نہیں ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف تا کاف فا طا با سین لام شین لام. تو سامعین محترم شین کے اوپر بھی بڑی مد ہے، اس لیے اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر بڑی مد ہے اس لیے اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے. صاد لام ضاد لام فا
لام عين لام عين لام كاف لام كاف نون طاء نون ضاء نون جیم دال. تو چونکہ جیم کے اوپر بھی بڑی مد ہے اس لیے اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور دال کے اوپر بڑی مد ہے اس لیے اسے بھی لمبا کر کے ہی پڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. خا دال ح دال عين دال عين دال خاء ذال خاء زاء حاء راء باء راء ياء راء طاء راء ظاء راء باء ميم نون میم. چونکہ نون کے اوپر بھی بڑی مد ہے، میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے، اس لیے دونوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. تا میم یا میم فا میم شین میم لام جیم عین جیم ح جیم با جیم با عین یا عین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین. چونکہ سین کے اوپر بڑی مد ہے اس لیے اسے لمبا کر کے پڑھا ہے. فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حاء قاف لام کاف. اسے بالکل باریک پڑھنا ہے. فا کاف قاف کاف. پہلا والا قاف موٹا ہے اور دوسرا والا باریک ہے، اس لیے اس کے اندر آپ نے فرق رکھنا ہوگا. کاف واو ہاء واو میم واو با یا نون یا تا یا یا حمزہ
واو، حمزہ یا، با تا، نون تا، تا تا، یا تا، عین طا، فا ضا۔ اب جو ہے وہ 3 حروف والے شروع ہو رہے ہیں، با لام با، با ہا میم، با عین دال۔ تو یہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف پڑھنے کے بعد ہلکا سا رکنا ہے، پھر اگلا حرف پڑھنا ہے، پھر رکنا ہے، اور پھر اگلا پڑھنا ہے، تاکہ اس کے اندر حسن پیدا ہو۔ عین با دال، ح میم دال، ہا لام کاف، یا ہا با، خا طا فا، فا میم نون، ح سین نون، فا حمزہ تا، سین خا طا، فا، یہ پہلا حرف پڑھتے ہیں، خا لام قاف، فا لام قاف، عین لام قاف، نون صاد را، قاف تا لام، یا لام جیم، تا جیم دال، طا با عین، با لام عین، نون فا سین، جیم نون تا، سین حمزہ لام، قاف سین طا، صاد فا تا، شین میم سین، خا شین یا، عین یا را، عین با را، میم طا را، عین شین را، عین سین را، ضا لام لام،
تو سامعین محترم اس لفظ کے اوپر جو طوا کے بعد آتے ضوا، اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے کہ اس کو ضوا نہیں پڑھنا، یہ پھر اردو والا طوا ضوا بن جائے گا، یہ عربی کے اندر بغیر سیٹی کے اسے پڑھنا ہوتا ہے۔ ضوا لام لام شین کاف را با سین میم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 2 حروف مرکبات کا بیان الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اسے سمجھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا اشکال ہو، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ نے کمنٹس کے اندر ضرور آپ نے پوچھنی ہے، اور کمنٹس کے اندر آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے کچھ بھی کمنٹس آپ کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقی سچی محبت عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ پاک ہمیں پڑھنے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو پڑھانے، سکھانے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت انشاءاللہ، پھر اگلی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اس کے اندر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور سوال کیجیے گا، اور انشاءاللہ مزید بہتری کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔